بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الفتح۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نمبر 2، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ نمبر 3، اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان۔ نمبر 4، اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ۔ نمبر 5، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد۔ نمبر 6، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کا ایمان اپنے ایمانوں کے ساتھ۔ نمبر 7، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ ہے خبردار۔ تفسیر نمبر 2، یاد رہے کہ نمبر 1 پچھلی صورت میں تھا۔ سورہ فتح کے نزول کا پس منظر اس صورت کی مختلف آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ بغرض سہولت فہم ان کو مختصراً یہاں لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ الف، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حلق و قصر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خواب صحابہ سے بیان فرمایا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی، مگر شدت اشتیاق سے اکثروں کا خیال اس طرف گیا کہ سال عمرہ میسر ہوگا۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد بھی عمرہ کا ہو گیا۔ با، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 آدمیوں کا ہمراہ لے کر بغرض عمرہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہدی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے بہت سا مجمع کر کے اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیں گے، حالانکہ ان کے ہاں حج و عمرہ سے دشمن کو کبھی روکا نہیں جاتا تھا۔ بہرحال حدیبیہ پہنچ کر جو مکہ سے قریب ہے، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اٹھنے کا نام نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبسہا حابس الفیل، اور فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں حرمات اللہ کی تعظیم قائم رہے، میں منظور کروں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ اسی مقام کو آج کل شمسیہ کہتے ہیں۔ واقعہ حدیبیہ جیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں ہیں، ہم کو آنے دو، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی پیام دے کر بھیجا، اور بعض مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مغلوب و مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچائی کہ اب ان قریب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے روک لیا۔ ان کی واپسی میں جو دیر لگی، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو جائے، سب صحابہ سے درخواست کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی ڈر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا۔ دال، پھر مکہ کے چند رؤسا بغرض صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا۔ اس سلسلہ میں بعض امور پر بحث و تکرار بھی ہوئی اور مسلمانوں کا غصہ اور جوش بھی آیا کہ تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے، لیکن آخر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرما لی اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا، جس میں ایک شرط کفار کی طرف سے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیے اور سال آئندہ غیر مسلح ہو کر عمرہ کر لیجئے، اور یہ کہ فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت میں جو مرد ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس نہ رکھیں، اور جو تمہارا آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم واپس نہ کریں گے۔ صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں ہدی کا جانور ذبح کیا اور حلق و قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہاں، راستہ ہی میں یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی اور یہ سب واقعہ اواخر 6 ہجری میں پیش آیا۔ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر اوائل 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا، جو مدینہ سے شمالی جانب 4 منزل پر شام کے سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس حملہ میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ہمراہ تھے۔ سال آئندہ یعنی ذوالقعدہ 7 ہجری میں آپ حسب معاہدہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے اور امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ عہد نامہ میں جو 10 سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی، قریش نے نقض عہد کیا۔ آپ نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور رمضان 8 ہجری میں مکہ اس کو فتح کر لیا۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ طرز عمل۔ حدیبیہ کی صلح بظاہر ذلت و مغلوبیت کی صلح نظر آتی ہے، اور شرائط صلح پڑھ کر بعد نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت مخزون و مضطرب تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے 1400-1500 سرفروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے، کیونکہ تمام غزوات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کر دیا جاتا،
کیوں تمام غزوات نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کر دیا جاتا؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان ہمارے نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کے لیے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال استغنا اور توکل و تحمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے، اور اپنے اصحاب کو اللہ و رسول عالم کہہ کر تسلی دیتے رہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ صلح حدیبیہ فتح مبین ہے، تاکہ یہ صورت نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام فتح مبین رکھا۔ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں، بہت بڑی فتح۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی بیعت، جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا مرعوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جنگ اور انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر اغماز اور عفو درگزر سے کام لینا، اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بیہودہ مطالبات پر قطعاً برافروختہ نہ ہونا، یہ واقعات ایک طرف اللہ کی خصوصی مدد اور رحمت کے استجلاب کا ذریعہ بنتے تھے، اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی اور روحانی طاقت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیغمبری کا سکہ بٹھلا رہے تھے۔ گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی، لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح مبین رکھ کر متنبع کر دیا کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ کے حق میں بے شمار فتوحات ظاہری و باطنی کا دروازہ کھولتی ہے۔ صلح کے بہتر نتائج۔ اس صلح کے بعد کافر اور مسلمانوں کو باہم اختلاط اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا۔ کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے اور ان مقدس مسلمانوں کے احوال و اطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک تقریباً یعنی 2 سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف اسلام ہوئے اور کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے۔ خالد بن الولید اور عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور صحابہ کرام بھی اسی دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر لینا اسی صلح حدیبیہ کی اعظم ترین برکت تھی۔ اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل سہل ہو گیا۔ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 1500 جانثار تھے، لیکن 2 برس بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ہم رکاب تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر بلکہ آئندہ کے کل فتوحات اسلامیہ کے لیے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زرعی دیباچہ کی تھی، اور اس تحمل و توکل اور تعظیم حرمات اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلہ میں ظاہر ہوئی، جن علوم و معارف قدسیہ اور باطنی مقامات و مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا، اس کا اندازہ تو کون کر سکتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا اجمالی اشارہ حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے، یعنی جیسے سلاطین دنیا کسی بہت بڑے فاتح جنرل کو خصوصی اکرام و اعزاز سے نوازتے ہیں، صلح کے صلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی انعامات۔ خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے سلسلہ میں آپ کو 4 چیزوں سے سرفراز فرمایا، جن میں پہلی چیز غفران ذنوب ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتاہیاں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائیں بالکل یا معاف ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور کسی بندے کے لیے نہیں فرمائی، مگر حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا ہے۔ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسی بشارات اسی بندہ کو سنائیں گے جو سن کر نہ ڈرنا ہو جائے بلکہ اور زیادہ خدا سے ڈرنے لگے۔ شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائے گی تو وہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہے، جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے۔ یعنی اس مقام میں شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہو جائے تو وہ بھی عفو عام کے تحت میں پہلے ہی آ چکی ہے، بجز ان کی اور کسی کا یہ کام نہیں۔ نمبر 4، یعنی صرف تقصیرات سے درگزر نہیں بلکہ جو کچھ ظاہری و باطنی اور مادی وروحی انعام و احسان اب تک ہو چکے ہیں ان کی پوری تکمیل و تتمیم کی جائے گی۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی استقامت، یعنی تجھ کو ہدایت و استقامت کی سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رکھے گا۔ معرفت و شہود کے غیر محدود مراتب پر فیض ہونے اور ابدان و قلوب پر اسلام کی حکومت قائم کرنے کی راہ میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے گی۔ لوگ جوق در جوق تیری ہدایت سے اسلام کے سیدھے راستے پر آئیں گے اور اس طرح تیرے
اجور و حسنات کے ذخیرہ میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ نمبر 6 فتح و نصرت کا وعدہ، ان اللہ کی ایسی مدد آئے گی جسے کوئی نہ روک سکے گا نہ دبا سکے گا، اور اسی کی مدد سے فتح و ظفر تیرے قدموں کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ سورہ نصر میں فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے گی اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہونے لگے تو اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس فتح مبین پر بھی آپ نے استغفار کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں لیغفر لک اللہ الی آخری کا مضمون اور زیادہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ نبہ علیہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی۔ نمبر 7 کافر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں زیادتی، اطمینان اتارا، یعنی باوجود خلاف تباہ ہونے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جمے رہے، ضدی کافروں کے ساتھ ضد نہیں کرنے لگے۔ اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا اور مراتب عرفان و ایقان میں ترقی ہوئی۔ انہوں نے اول بیعت جہاد کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایمان کا ایک رنگ تھا۔ اس کے بعد جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح منظور کر لی تو ان کے ایمان کا دوسرا رنگ یہ تھا کہ اپنے پرجوش جذبات و عواطف کو زور سے دبا کر اللہ اور رسول کے فیصلے کے آگے گردن انقیاد خم کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حکیمہ یعنی حکمت والا۔ نمبر 1 لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، ہمیشہ رہیں ان میں اور اتاری ان پر سے ان کی برائیاں۔ نمبر 2 وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد ملنی۔ نمبر 3 ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، اور تاکہ عذاب کرے دغاباز مردوں کو اور دغاباز عورتوں کو اور شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو۔ نمبر 4 جو اٹکلیں کرتے ہیں اللہ پر بری اٹکلیں۔ نمبر 5 علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر پڑے پھیر مصیبت کا۔ نمبر 6 وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم، اور غصہ ہو اللہ کا ان پر اور لعنت کی ان کو اور تیار کی ان کے واسطے دوزخ۔ وساءت مصیرا، اور بری جگہ پہنچے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ نمبر 7 انا ارسلناک، ہم نے تجھ کو بھیجا۔ نمبر 1 زمین و آسمان کے لشکر، یعنی وہی جانتا ہے کس وقت قتال کا حکم دینا تمہارے لیے مصلحت ہے اور کس موقع پر قتال سے باز رکھنا اور صلح کرنا حکمت ہے۔ تم کو اگر قتال کا حکم ہو تو کبھی کفار کی کثرت کا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا، کیونکہ آسمان و زمین کے لشکروں کا مالک وہی ہے جو تمہاری قلت کے باوجود اپنے غیبی لشکروں سے مدد کر سکتا ہے، جیسے بدر، احزاب اور حنین وغیرہ میں کی۔ اور اگر صلح کرنے اور قتال سے رکنے کا حکم دے تو اسی کی تعمیل کرو، یہ خیال نہ کرنا کہ افسوس صلح ہو گئی اور کفار بچ نکلے، ان کو سزا نہ ملی۔ اگر قتال کا حکم ہو جاتا تو ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے، کیونکہ ان کا ہلاک ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں، ہم چاہیں تو اپنے دوسرے لشکروں سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ بہرحال زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک اگر صلح کا حکم دے گا تو ضرور اسی میں بہتری اور حکمت ہوگی۔ نمبر 2 حدیبیہ کے شرکاء کے لیے وعدہ جنت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا الی آخر پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائی تو انہوں نے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر آیتیں اتری ان اللہ نے اطمینان و سکینہ اتار کر مومنوں کا ایمان بڑھایا تاکہ انہیں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرے اور ان کی برائیوں اور کمزوریوں کو معاف کر دے۔ حدیث میں ہے کہ جن صحابہ نے حدیبیہ میں بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ تنبیہ مومنات کا ذکر تعمیم کے لیے ہے، یعنی مرد ہو یا عورت، کسی کی محبت اور ایمانداری ضائع نہیں جاتی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ نمبر 3 جنت ہی نور عظیم ہے۔ بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرنا ناقصوں کا کام ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں یہی بڑا کمال ہے۔ نمبر 4 یعنی مومنین کے دلوں میں صلح کی طرف سے اطمینان پیدا کر کے اسلام کی جڑ مضبوط کر دی اور اسلامی فتوحات و ترقیات کا دروازہ کھول دیا جو انجام کار سبب ہے کافروں اور منافقوں پر مصیبت ٹوٹنے کا اور ان کو پوری طرح سزا ملنے کا۔ نمبر 5 کفار منافقین کے برے انداز، بری اٹکلیں یہ کہ مدینہ سے چلتے وقت منافق بجز ایک جد ابن قیس کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے، بہانے کر کے بیٹھ رہے، دل میں سوچا کہ مٹھ بھیڑ ضرور ہو کر رہے گی، یہ مسلمان لڑائی میں تباہ ہوں گے، ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا کیونکہ وطن سے دور، فوج کم اور دشمن کا دیس ہوگا، ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں؟ اور کفار مکہ نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بظاہر عمرے کے نام سے آ رہے ہیں اور فریب و دغا سے چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم سے چھین لیں۔ نمبر 6 یعنی زمانہ کی گردش اور مصیبت کے چکر میں آ کر رہیں گے، کہاں تک احتیاطیں اور پیش بندیاں کریں گے۔ نمبر 7 یعنی وہ سزا دینا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ خدائی لشکر ایک لمحہ میں پس کر رکھ دے، مگر وہ زبردست ہونے کے ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ حکمت الہی مقتضی نہیں کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ ان کا استحصال کر دیا جائے۔
شاہدا و مبشرا و نذیرا، احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا۔ نمبر 1 لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ تم لوگ یقین لو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت رکھو۔ نمبر 2 وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام۔ نمبر 3 ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے۔ نمبر 4 فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر جو کوئی قول توڑے سو تو توڑتا ہے اپنے نقصان کو۔ ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما، اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا۔ نمبر 5 سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، اب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانے والے گوار، ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے، سو ہمارا گناہ بخشواؤ۔ نمبر 6 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں۔ نمبر 7 قل فمن يملك لكم، تو کہے کس کا کچھ بس چلتا ہے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی آپ اللہ کے فرما برداروں کو خوشی اور نافرمانی کو ڈر سناتے ہیں اور خود اپنے حوال بتلاتے ہیں، جیسے انا فتحنا سے یہاں تک تینوں قسم کے مضامین آ چکے، اور آخرت میں بھی اپنی امت پر نیز انبیاء علیہم السلام حق میں گواہی دیں گے۔ نمبر 2 تعزروہ اور توقروہ کی ضمیریں اگر اللہ کی طرف راجع ہوں تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور پیغمبر کی مدد کرنا ہے، اور رسول کی طرف راجع ہوں تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ نمبر 3 یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو، خواہ نمازوں کے ضمن میں یا نمازوں سے باہر۔ نمبر 4 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کی بیعت کی فضیلت، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے، اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں نبی خدا ہی کی طرف سے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعے سے کراتا ہے۔ فہذا کما قال من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء رکوع نمبر 11، اور کما قال وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورہ انفال رکوع نمبر 2۔ جب بیعت نبوی کی حقیقت یہ ہوئی تو یقیناً خدا تعالیٰ کا دست شفقت و حمایت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوگا۔ تنبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کبھی سلام پر کبھی جہاد پر، کبھی اسلام پر کبھی جہاد پر کبھی کسی دوسرے امر خیر پر بیعت لیتے تھے۔ صحیح مسلم میں وعلی الخیر کا لفظ آیا ہے۔ مشائخ طریقت کے بیعت اگر بطریق مشروع ہو تو اسی لفظ کے تحت میں مندرج ہوگی۔ حدیبیہ میں اس بات پر بیعت لی گئی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔ نمبر 5 بیعت کے عہد کو پورا کرنے کی فضیلت، یعنی بیعت کے وقت جو قول و قرار کیا ہے اگر کوئی اس کو توڑے گا تو اپنے نقصان کرے گا، اللہ اور رسول کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا، اسی کو عہد شکنی کی سزا ملے گی، اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا تو اس کا بدلہ بھی بہت پورا ملے گا۔ نمبر 6 منافقین کے ہیلے بہانوں کی خبر، مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے ابھارا تھا، شاید قرائن سے آپ کو بھی لڑائی کا احتمال ہو۔ اس پر دیہاتی گوار جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا جان چرا کر بیٹھ رہے اور آپس میں کہنے لگے بھلا ہم ایسی قوم کی طرف جائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینہ میں آ کر ان کے کتنے ساتھیوں قتل کر گئی، اب ہم میں اس کے گھر جا کر اس سے لڑیں گے۔ تم دیکھ لینا اب یہ اور ان کے ساتھی سفر سے واپس آنے والے نہیں، سب وہیں کھیت رہیں گے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا اور آپ کو مدینہ پہنچنے سے قبل راستہ میں بتلا دیا کہ تمہارے صحیح و سالم واپس جانے پر وہ لوگ اپنی غیر حاضری کے جھوٹے عذر اور ہیلے بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کیا کہیے، ہم کو گھر بار کے دھندے سے فرصت نہ ملی، کوئی ہمارے پیچھے مال اور اہل و عیال خبر لینے والا نہ تھا، بہرحال ہم سے کوتاہی ضرور ہوئی، اب اللہ سے ہمارا قصور معاف کرا دیجئے۔ نمبر 7 یعنی دل میں جانتے ہیں کہ یہ عذر بالکل غلط ہے اور استغفار کی درخواست کرنا بھی محض ظاہر داری کے لیے، سچے دل سے نہیں، وہ دل میں نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں نہ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ من اللہ شیئا، اللہ سے تمہارے واسطے، ان اراد بکم ضرا و اراد بکم نفعا، اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے تمہارا فائدہ، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار۔ نمبر 1 بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، کوئی نہیں، تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر کر نہ آئے گا اے رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی، اور کھب گیا بھلا نظر آیا تمہارے دل میں یہ خیال اور اٹکل
کہ تم نے بری اٹکلیں اور تم تھے لوگ تباہ ہونے والے۔ نمبر 2، ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، اور جو یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے واسطے دہتی آگ۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشے جس کو چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ نمبر 3، سیقول المخلفون اذا انطلقتم، اب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے جب تم چلو گے۔ تفسیر نمبر 1، منافقین کو ان کے بہانوں کا جواب، یعنی ہر طرح کا نفع و نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، جس کی مشیت و ارادہ کے سامنے کسی کا کچھ بس نہیں چلتا۔ اس کو منظور تھا کہ تم کو اس سفر مبارک کی شرکت کے فوائد نصیب ہوں، نہ اب یہ منظور ہے کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں۔ اس نے تمہاری ہیلہ تراشی سے قبل ہی ہم کو ان جھوٹے آزار پر مطلع کر دیا تھا۔ بہرحال اس نے ارادہ کر لیا کہ تمہارے اعمال و حرکات کی بدولت غزوہ حدیبیہ کی گو برکات و فوائد کی طرف سے تم کو نقصان اور گھاٹے میں رکھے۔ ہاں تم کہتے ہو کہ اپنے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ سے سفر میں نہ جا سکے، تو کیا خدا اگر تمہارے مال اور اولاد وغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تم گھر میں رہ کر اسے روک دو گے؟ یا فرض کرو اللہ تم کو کچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا چاہے اور تم سفر میں ہو، تو کیا کوئی اسے روک سکتا ہے؟ جب نفع و نقصان کو کوئی نہیں روک سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مقابلے میں ان چیزوں کی پرواہ کرنا محض حماقت و ضلالت ہے۔ ان ہیلے بہانوں سے مت سمجھو کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے، بلکہ یاد رکھو اللہ تمہارے سب کھلے چھپے اعمال و احوال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ نمبر 2، منافقین کے پیچھے رہ جانے کی اصل وجہ، یعنی واقعے میں تمہارے نہ جانے کا سبب یہ نہیں کہ جو بیان کر رہے ہو، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اب پیغمبر اور مسلمان اس سفر سے بچ کر واپس نہ آئیں گے۔ یہی تمہاری دلی آرزو تھی، اور یہ غلط اٹکل اور تخمینہ تمہارے دلوں میں خوب جم گیا تھا۔ اس لیے اپنے حفاظت اور نفع کی صورت تم نے علیحدہ رہنے میں سمجھی، حالانکہ یہ صورت تمہارے خسران اور تباہی کی تھی، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ نمبر 3، یعنی جس کو وہ بخشنا نہ چاہے میں کیسے بخشواؤں؟ ہاں اس کی مہربانی ہو تو تم کو توبہ کی توفیق مل جائے اور بخشش ہو جائے، اس کی رحمت بہرحال غضب پر سابق ہے۔ الا مغانم لتاخذوها ذرون ان نتبعكم، غنیمتیں لینے کو چھوڑو ہم بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، چاہتے ہیں کہ بدل دے کہا اللہ کا۔ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، تو کہہ دے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے، یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے۔ نمبر 1، فسيقولون بل تحسدوننا، پھر اب کہیں گے نہیں تم تو جلتے ہو ہمارے فائدے سے۔ نمبر 2، بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، کوئی نہیں پر وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا۔ نمبر 3، قل للمخلفين من الاعراب استدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم ويسلمون، کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گواروں سے آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑنے والے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے۔ فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا، پھر اگر حکم مانو گے دے گا تم کو اللہ بدلہ اچھا۔ نمبر 4، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے تھے پہلی بار، دے گا تم کو ایک عذاب دردناک۔ نمبر 5، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ، اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر۔ تفسیر نمبر 1، خیبر کے جہاد میں ان منافقین کو ساتھ لینے کی ممانعت۔ حدیبیہ سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا، جہاں غدار یہود آباد تھے جو بد عہدی کر کے جنگ احزاب میں کافر قوموں کو مدینہ پر چڑھا لائے تھے۔ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ وہ گوار جو حدیبیہ نہیں گئے اب خیبر کے مارکہ میں تمہارے ساتھ چلنے کو کہیں گے، کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ تمہاری استدعا سے بیشتر اللہ ہم کو کہہ چکا ہے کہ تم اس سفر میں ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اندری صورت کیا تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو؟ اگر جاؤ گے تو یہ معنی ہوگی گویا اللہ کا کہا بدل دیا گیا، جو کسی طرح ممکن نہیں۔ نمبر 2، ان اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، محض یہ چاہتے ہو کہ ہمارا فائدہ نہ ہو، سب مال غنیمت بلا شرکت غیر تمہارے ہی ہاتھ آ جائے۔ نمبر 3، یعنی بہت تھوڑی سمجھ ہے، احمق یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زہد و قناعت کا کیا حال ہے۔ کیا وہ مال کے حریص ہیں جو تم پر حسد کریں گے، اور پیغمبر ازرائے حسد خدا پر جھوٹ بول دے گا، الیاذ باللہ۔ نمبر 4، آئندہ ہونے والے مارکوں کی خبر، یعنی ذرا صبر کرو، اس لڑائی میں تو نہیں جا سکتے لیکن آگے بہت مارکے پیش آنے والے ہیں۔ بڑی سخت جنگجو قوموں سے مسلمانوں کے مقابلے ہوں گے، جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ قوم مسلمان ہو کر یا جزیہ وغیرہ دے کر اسلام کے متی ہو جائیں۔ اگر واقعی تم کو شوق جہاد ہے تو اس وقت میدان میں آ کر داد شجاعت دینا، اس موقع پر خدا کا حکم مانو گے تو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ تنبیہ، ان جنگجو قوموں سے بنو حنیفہ وغیرہ مراد ہے جو مسلمہ کذاب کی قوم تھی، یہ حوازن و ثقیف وغیرہ جن سے حنین میں مقابلہ ہوا، یا وہ مرتدین جن پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کشی کی۔ فارس و روم اور
کرد وغیرہ جن سے خلفائے راشدین کے زمانے میں لڑائیاں ہوئیں، ان میں سے بہت سے بے لڑے بھڑے مسلمان ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت آیا۔ نمبر 5 یعنی جیسے پہلے حدیبیہ جانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اگر آئندہ ان مارکوں سے پیچھے ہٹے تو اللہ سخت دردناک سزا دے گا، شاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جائے۔ حرج ولا علی المریض حرج، تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف۔ نمبر 1 ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ ومن یتولی یعذب عذابا علیما، اور جو کوئی پلٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک۔ نمبر 2 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اس کے درخت کے نیچے۔ نمبر 3 پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا۔ نمبر 4 پھر اتارا ان پر اطمینان اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک، ومغانم کثیرۃ یأخذونها، اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لیں گے۔ نمبر 5 وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ نمبر 6 ووعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم، وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت غنیمتوں کا کہ تم ان کو لوگے، سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت۔ نمبر 7 اور روک دیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ نمبر 8 ولتکونا، اور تاکہ ایک نمونہ ہو۔ تفسیر نمبر 1 یعنی جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں۔ نمبر 2 یعنی تمام امور اور معاملات میں عام ضابطہ یہ ہے۔ نمبر 3 بیعت رضوان، وہ کیکر کا درخت تھا حدیبیہ میں، غالباً لقد رضی اللہ الی آخر فرمانے کی وجہ ہی سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ شروع صورت میں اس کا مفصل قصہ گزر چکا۔ نمبر 4 یعنی ظاہر کا اندیشہ اور دل کا توکل، حسن نیت، صدق و اخلاص اور حب اسلام وغیرہ۔ تنبیہ عموماً مفسرین نے ما فی قلوبہم سے یہی مراد لیا ہے، مگر ابو حیان کہتے ہیں کہ صلح اور شرائط صلح کی طرف سے دلوں میں جو رنج و غم اور اضطراب تھا وہ مراد ہے، اور آگے فانزل السکینۃ علیہم اس پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 5 نزول سکینہ اور فتح خیبر، یعنی فتح خیبر جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد فوراً مل گئی اور مال غنیمت بہت ہے جس سے صحابہ آسودہ ہو گئے۔ نمبر 6 یعنی اپنے زور و حکمت سے حدیبیہ کی کثر یہاں نکال دی، اور اس طرح کا قصہ فتح مکہ اور حنین میں ہوا۔ نمبر 7 یعنی آگے چل کر بے شمار غنیمتیں ملنے والی ہیں، ان میں کا یہ ایک حصہ غزوہ خیبر میں دلوا دیا۔ نمبر 8 خیبر میں مسلمانوں کی حفاظت، یعنی عام لڑائی نہ ہونے دی، اور حدیبیہ یا خیبر میں کفار کے ہاتھوں سے تم کو کچھ ضرور نہ پہنچنے دیا، اور تمہاری غیبت میں تمہارے اہل و عیال وغیرہ پر کوئی دست درازی نہ کر سکا۔ آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما، قدرت کا مسلمانوں کے واسطے۔ نمبر 1 اور چلائے تم کو سیدھی راہ۔ نمبر 2 اخری لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا، اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ نمبر 3 ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اگر لڑتے تم سے کافر تو پھیرتے پیٹھ، پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ نمبر 4 سنت اللہ التی قد خلت من قبل، رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے۔ نمبر 5 وهو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم، اور وہی ہے جس نے روک رکھا ہے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بیچ شہر مکہ کے بعد اس کے کہ تمہارا ہاتھ لگا دیا ان کو۔ نمبر 6 وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا۔ نمبر 7 ہم الذین، یہ وہی لوگ ہیں۔ تفسیر نمبر 1 یعنی مسلمان سمجھے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور ان کا درجہ ان کے ہاں کیا ہے، اور یہ کہ اسی طرح آئندہ کے وعدے بھی پورے ہو کر رہیں گے۔ نمبر 2 یعنی اللہ کے وعدوں پر وثوق اور اس کی لامحدود قدرت پر بھروسہ ہوگا تو اور زیادہ طاعت و فرما برداری کی ترغیب ہوگی، یہی سیدھی راہ ہے۔ نمبر 3 فتح مکہ کا انعام، یعنی اس بیعت کے انعام میں فتح خیبر دی، اور مکہ کی فتح جو اس وقت ہاتھ نہ لگی وہ بھی مل ہی چکی ہے کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا، اور فی الحقیقت عالم اسباب میں وہ نتیجہ اسی صلح حدیبیہ کا ہے۔ نمبر 4 جنگ ہوتی تو تم غالب رہتے، یعنی لڑائی ہوتی تو تم ہی غالب رہتے اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگتے، کوئی مدد کر کے ان کو آفت سے نہ بچا سکتا، مگر اللہ کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ فی الحال صلح ہو جائے اور اس کی عظیم الشان برکات سے مسلمان مستفید ہوں۔ نمبر 5 اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی جب اہل حق اور اہل باطل کا کسی فیصلہ کن موقع پر مقابلہ ہو جائے تو آخرکار اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب و مقہور کیے جاتے ہیں۔ یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے چلی آتی ہے جس میں کوئی تبدیل و تغیر نہیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ اہل حق
بہیات مجموعی پوری طرح حق پرستی پر قائم رہیں، اور بعض نے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کے معنی یوں کیے ہیں کہ اللہ کی عادت کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا، یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جو سنت اللہ کے موافق ہونا چاہیے۔ نمبر 6، مکہ میں مشرکین پر غلبہ۔ مشرکین کی کچھ ٹولیاں حدیبیہ پہنچی تھی کہ موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے یا اکیلے دکیلے مسلمانوں کو ستائیں، چنانچہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کی، بلکہ ایک مسلمان کو قتل بھی کر ڈالا اور اشتعال انگیز کلمات بکتے پھرے۔ آخر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زندہ گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کچھ انتقام نہیں لیا۔ آیت ہادہ اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور ببطن مکہ، بیچ مکہ شہر کے، یعنی شہر کے قریب، گویا شہر کا بیچ ہی سمجھو۔ نمبر 7، یعنی ان کی شرارتیں اور تمہارا عفو و تحمل سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، جو منکر ہوئے اور روکا تم کو مسجد حرام سے، اور نیاز کی قربانی کو بھی بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پہنچے اپنی جگہ تک۔ نمبر 1، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، اور اگر نہ ہوتے کتنے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں یہ خطرہ کہ تم ان کو پیس ڈالتے، پھر تم پر ان کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی بے خبری سے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، کہ اللہ کو داخل کرنا اپنے رحمت میں جس کو چاہے۔ نمبر 2، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، اور اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو آفت ڈالتے ہم منکروں پر عذاب دردناک کی۔ نمبر 3، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمهم کلمۃ التقوی وکانوا، جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں قد نادانی کی اور نادانی کی ضد، پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا اطمینان اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر۔ نمبر 4، اور قائم رکھا ان کو ادب کی بات پر، اور وہی تھے۔ تفسیر نمبر 1، کفار کا قربانی کے جانوروں کو روکنا، یعنی حرم کے اس حصے تک قربانی کے جانور پہنچنے نہ دیے جہاں لے کے جا کر ذبح کرنے کا عام دستور اور معمول ہے، حدیبیہ ہی میں رکے پڑے رہے۔ نمبر 2، حدیبیہ کے وقت جنگ ملتوی رکھنے کی مصلحت، یعنی کچھ مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مظلوم مقہور تھے اور مسلمان ان کو پوری طرح جانتے نہ تھے، وہ لڑائی سے بے خبری سے پیش دیے جائیں گے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو فی الحال لڑائی کا حکم دے دیا جاتا، لیکن ایسا ہوتا تو تم خود اس قومی نقصان پر متاسف ہوتے اور کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس خرابی کے باعث لڑائی موقوف رکھی گئی تاکہ وہ مسلمان محفوظ رہیں، اور تم پر اس بے مثال صبر و تحمل کی بدولت خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نیز کافروں میں جن لوگوں کا اسلام لانا مقدر ہے ان کو بھی لڑائی کی خطرناک گڑبڑ سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس تمام قصے میں ساری ضد اور کعبہ کی بے ادبی انہی مشرکین سے ہوئی۔ تم باادب رہے، انہوں نے عمرہ والوں کو منع کیا اور قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچنے دی۔ بے شک وہ جگہ اس قابل تھی کہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے فتح کرائی جاتی، مگر بعض مسلمان مرد و زن مکہ میں چھپے ہوئے تھے، اور بعض لوگ جن کا مسلمان ہونا اب مقدر ہو چکا تھا اس وقت مکہ کی فتح میں وہ پیسے جاتے۔ آخر 2 برس کی صلح میں جتنے مسلمان ہونے کو تھے ہو چکے اور نکلنے والے نکلے، تب اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ نمبر 3، مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی برکت، یعنی اگر کفار مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان ان میں رلے ملے نہ ہوتے تو تم دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلواتے۔ نمبر 4، اہل مکہ کی نادانی کی ضد یہی ہے کہ امسال عمرہ نہ کرنے دیا، اور یہ کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائے اسے پھر واپس بھیج دو۔ اگلے سال عمرہ کو آؤ تو 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ ٹھہرو، اور ہتھیار کھلے نہ لاؤ، سورہ نحمہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، اور بجائے محمد رسول اللہ کے صرف محمد ابن عبداللہ تحریر کرو۔ حضرت نے یہ سب باتیں قبول کی، اور مسلمانوں نے سخت انقباض و اضطراب کے باوجود پیغمبر کے ارشاد کے آگے سر تسلیم جھکا دیا، اور بالآخر اسی فیصلہ پر ان کے قلوب مطمئن ہو گئے۔ احق بها واہلہا، اس کے لائق اور اس کام کے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار۔ نمبر 1، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب تحقیقی۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، آرام سے بال مونڈتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے بے کھٹکے۔ نمبر 2، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے، پھر مقرر کر دے اس سے ورے ایک فتح نزدیک۔ نمبر 3، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر۔ نمبر 4، تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے۔ نمبر 5، اور کافی اللہ حق ثابت کرنے والا۔ نمبر 6، محمد رسول اللہ کا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو
لوگ اس کے ساتھ ہیں، زور آور ہیں کافروں پر نمبر 7، نرم دل ہیں آپس میں نمبر 8، تراہم رکعا سجدا یبتغون، تو دیکھیں ان کو رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں۔ تفسیر نمبر 1، مسلمانوں کی اطاعت اور ادب، یعنی اللہ سے ڈر کر نافرمانی کی راہ سے بچے اور کعبہ کے ادب پر مضبوطی سے قائم رہے، اور کیوں نہ رہتے، وہ دنیا میں خدا واحد کے سچے پرستار اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زبردست حامل تھے۔ ایک پکا موحد اور پیغمبر کا مطیع و وفادار ہی اپنے جذبات اور رجحانات کو عین جوش و خروش کے وقت اللہ کی خوشنودی اور اس کے شاعر کی تعظیم پر قربان کر سکتا ہے۔ حقیقی توحید یہی ہے کہ آدمی اس اکیلے مالک کا حکم سن کر اپنی ذلت و عزت کے سب خیالات بالائے طاق رکھ دے۔ شاید اسی لیے حدیث میں کلمۃ التقویٰ کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی گئی ہے، کیونکہ تمام تر تقویٰ و طہارت کی بنیاد یہی کلمہ ہے، جس کو اٹھانے اور حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا، اور بلا شبہ اللہ کے علم میں وہی اس کے مستحق اور اہل تھے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب سچا ہوا۔ ابتدائی صورت میں ذکر ہو چکا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور سر منڈا کر اور بال کتروا کر حلال ہو رہے ہیں۔ ادھر اتفاق سے آپ کا قصد اسی سال عمرہ کا ہو گیا۔ صحابہ نے عموماً یہ خیال جما لیا کہ اسی سال ہم مکہ پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ جس وقت صلح مکمل ہو کر حدیبیہ سے واپس ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن و ایمان سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سال ایسا ہوگا؟ عرض کیا، فرمایا نہیں۔ فرمایا، تو بے شک یوں ہی ہو کر رہے گا کہ تم امن و امان سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے، اور تم میں سے کوئی سر منڈوا کر کوئی بال کتروا کر احرام کھولے گا، اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھٹکا نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیبیہ سے اگلے سال یوں ہی ہوا۔ آیت ہادہ میں اسی کو فرمایا کہ بالتحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا۔ باقی انشاءاللہ فرمانا ابن کثیر کے نزدیک تحقیق و توقید کے لیے ہے، اور سیبویہ کے نزدیک اس قسم کے مواقع میں قطعی طور پر ایک چیز کا بتلانا کسی مسئلہ سے مقصود نہیں ہوتا اور کرنا منظور ہوتا ہے، وہاں یہ عنوان اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، تعبیر خواب میں 1 سال کی تاخیر کی مصلحت، یعنی پھر اللہ نے اپنے علم کی محیط کے موافق واقعات کا سلسلہ قائم کیا۔ وہ جانتا تھا کہ خواب کی تعبیر 1 سال بعد ظاہر کرنے میں کس قدر مسالے ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں، اس لیے خواب کا وقوع امسال نہ ہونے دیا، اور اس کے وقوع سے قبل تم کو لگتے ہاتھ ایک اور فتح عنایت کر دی، یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ، جسے صحابہ فتح مبین کہتے تھے، جیسا کہ سورہ حاجہ کے پہلے فائدہ میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے رسول، یعنی اصول و فروع اور عقائد و احکام کے اعتبار سے یہی دین سچا اور یہی راہ سیدھی ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ نمبر 5، تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ، اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سینکڑوں برس تک سب مذاہب پر غالب کیا، اور مسلمانوں نے تمام مذاہب والوں پر صدیوں تک بڑی شان و شکوہ سے حکومت کی، اور آئندہ بھی دنیا کے خاتمہ کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جب ہر چہار طرف دین برحق کی حکومت ہوگی۔ باقی حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام ہمیشہ ہی غالب رہا کیا اور رہے گا۔ نمبر 6، یعنی اللہ اس دین کی حقانیت کا گواہ ہے، وہی اپنے فعل سے اس کو حق ثابت کرنے والا ہے۔ نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کفار پر سخت ہیں، یعنی کافروں کے مقابلہ میں سخت، مضبوط اور قوی، جس سے کافروں پر رعب پڑتا اور کفر سے نفرت و بیزاری کا اظہار ہوتا۔ قال تعالیٰ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، سورہ توبہ رکوع نمبر 16۔ وقال تعالیٰ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سورہ توبہ رکوع نمبر 10۔ وقال تعالیٰ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، مائدہ رکوع نمبر 8۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو تندی اور نرمی اپنی خو ہو وہ سب جگہ برابر چلے، اور جو ایمان سے سور کر آئے وہ تندی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آنا اگر مصلحت شرعی ہو کچھ مذاکرہ نہیں، مگر دین کے معاملہ میں وہ تم کو ڈھیلا نہ سمجھے۔ نمبر 8، آپس میں نرم دل، یعنی اپنے بھائیوں کے ہمدرد، مہربان، ان کے سامنے نرمی سے جھکنے والے اور تواضع انکسار سے پیش آنے والے۔ حدیبیہ میں صحابہ کی یہ دونوں شانیں چمک رہی تھیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فضلا من اللہ و رضوان، اللہ کا فضل اور اس کی خوشی۔ نمبر 1، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نشانی یعنی پہچان، شناخت ان کے منہ پر سجدے کے اثر سے۔ نمبر 2، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں۔ نمبر 3، کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا، پھر اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر۔ نمبر 4، خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو۔ نمبر 5، تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا۔ نمبر 6، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام، معافی کا اور بڑے ثواب کا۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، صحابہ کرام کی صفات حسنہ، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، جب دیکھو رکوع و سجود میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبودیت ادا کر رہے ہیں، ریا و نمود کا شائبہ نہیں، بس اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش ہے۔ نمبر 2، یعنی نمازوں کی پابندی، خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے، گویا خشیت و خشوع اور حسن نیت و اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ کر
کو روشن کر رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے چہروں کے نور اور متقیانہ چال ڈھال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے تھے۔ نمبر 3، صحابہ کرام کا پچھلی کتابوں میں تذکرہ، یعنی پہلی کتابوں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی، چنانچہ بہت سے غیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور و طریق کو دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ واللہ یہ تو مسیح علیہ السلام کے حواری معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 4، کھیتی کی مثال اور صحابہ کرام۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیتی کی مثال تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اول اس دین پر ایک آدمی تھا، پھر 2 ہوئے، پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی گئی۔ حضرت کے وقت پھر خلفاء کے عہد میں بعض علماء کہتے ہیں اخرج شطہ میں عہد صدیقی فآزرہ میں عہد فاروقی فاستغلظ میں عہد عثمانی فاستوى علی سوقی میں عہد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ بعض دوسرے بزرگوں نے والذین معهم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کو اعلی ترتیب خلفاء اربعہ پر تقسیم کر دیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت تمام جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بحیث مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے، خصوصاً اصحاب بیت رضوان کی، جن کا ذکر آغاز سورہ سے برابر چلا آ رہا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 5، کھیتی کرنے والے چونکہ اس کام کے مبصر ہوتے ہیں اس لیے ان کا ذکر خصوصی سے کیا، جب ایک چیز کا مبصر اس کو پسند کرے دوسرے کیوں نہ کریں گے۔ نمبر 6، صحابہ سے حسد رکھنے والے، یعنی اسلامی کھیتی کی یہ تازگی اور رونق و بہار دیکھ کر کافروں کے دل غیظ و حسد سے جلتے ہیں۔ اس آیت سے بعض علماء نے یہ نکالا صحابہ سے جلنے والا کافر ہے۔ نمبر 7، مؤمنین سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ وعدہ دیا ان کو جو ایمان والے ہیں اور بھلے کام کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب ایسے ہی تھے، مگر خاتمہ کا اندیشہ رکھا۔ حق تعالیٰ بندوں کو ایسی صاف خوشخبری نہیں دیتا کہ نہ ڈر ہو جائیں، اس مالک سے اتنی شاباشی بھی غنیمت ہے۔ تم سورۃ الفتح بفضل اللہ ورحمتہ فللہ الحمد والمنہ۔ سورہ فتح الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔